Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. ایک ایسے انسٹیٹیوٹ بنی ہے کہ جو اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام پہ. سن رہے ہیں؟ تو وہ لوگ مختلف علماء مراجو کے پاس جا رہے تھے. آغا وحید خراسانی کے پاس گئے, ایک مرد ہیں قم میں, تقریباً 97 برس کے, 97 ایج. اب تو یہ جو اسپیشلائز کر رہے ہیں علماء, وہ گئے ان کے پاس, کبھی کوئی بات امام زمانہ سے متعلق, وہ جو انہوں نے اس تقریر میں کہی تھی, میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا, سارا تو نہیں, وہ تو بہت علمی گفتگو ہے, اس کو میں آسان کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں. آقا سے کہا کہ بھئی کوئی ایسی بات بتائیے, ہم یہ سارے امام زمانہ پہ تحقیق کر رہے ہیں, انہی سے متعلق صرف اور صرف اپنی زندگی وقف کر رکھی, صرف 12ویں امام سے متعلق پڑھتے ہیں, انہی سے متعلق لکھتے ہیں, انہی سے متعلق تقریریں کرتے ہیں, سخنرانی جو کچھ تقریر سب کچھ انہی سے متعلق. تو آقا کچھ فرمائیے ایسی بات. تو انہوں نے کہا کہ ایک نجف کے مرجع گزرے ہیں, نام تھا حسین النائینی, آغا نائینی, آغا خوئی کے استاد. تو آغا خوئی کہتے تھے جو کچھ ہوں وہ آغا نائینی کی وجہ سے, اور ان کی تقریرات کو آغا خوئی نے لکھا تھا اجود و تقریرات کے نام سے, 4 جلدوں پہ ان کے پورا اصول. تو اب وہ ان کے 3 بیٹے تھے, تینوں مجتہد تھے, بہت بڑے عالم تھے. دوسرا نمبر والے بیٹے کا نام تھا محمد حسن نائینی, ان کا خود نام تھا محمد حسین نائینی, بیٹے کا نام دوسرے محمد حسن نائینی. والدہ بیمار ہو گئی, یعنی ان کی زوجہ بیمار ہوئی, ان بیٹوں کی والدہ. حضرت محمد حسین نائینی کی زوجہ بیمار ہوئی, بہت زیادہ بیمار تھی. بیٹوں نے کہا کہ ہم نے بابا سنا ہے کہ نجف اشرف میں کوئی سید آئے ہیں, حرم کے رواق میں بیٹھتے ہیں, مختلف جو کمرے نا چاروں طرف حرم کے, انہیں رواق کہا جاتا ہے, جو نیچے کمرے, وہاں بیٹھتے ہیں. جس کی نیت کرو تسبیح کے دانے پکڑتے ہیں, آنکھیں بند کر کے نیت بتا دیتے ہیں کس کے متعلق ہے. بہت بڑے عامل, یہ آقا وحید مرجع نے سنایا, میں اس پیش کر رہا ہوں. کہاں پوچھ کے آتے ہیں, دونوں بڑے بیٹے چلے, انہوں نے کبھی ہم جا کے پوچھنا چاہتے ہیں والدہ کی حالت کیا ہے. آئے, جیسے حرم پہنچے, جیسے آداب حرم کی کہ آپ اجازت لے کے اس نے دخول پڑھیں پھر اندر جائیں, توجہ ہے گرامی. اب یہ دونوں بیٹے پہنچے, اور جب ایسے ہی اس نے دخول پڑھا, آداب بجا لائے, حرم میں اندر آئے, دیکھا کہ ایک سید رواق سے باہر آ رہے ہیں. تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا, ہو نہ ہو یہ وہی ہیں, ان کا چہرہ بتا رہا ہے, یہ عام آدمی نہیں ہے. بعض افراد کا چہرہ پر نور ہوتا ہے. دونوں گئے, جا کے سوال کیا کہ ابھی ہم نے سنا ہے نجف کے اندر ایک سید آئے ہوئے ہیں, وہ تسبیح کے دانوں سے حساب لگا کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کس کی نیت کی ہے. کہا ٹھیک ہے آپ نیت کیجیے. بڑے بیٹے نے والدہ کی نیت کی, آغا نائینی کے بڑے بیٹے جیسے نیت کی, انہوں نے دانے پکڑے اور کہا کہ جس کی آپ نے نیت کی ہے وہ بہت سخت بیمار, پورے جسم میں زہر پھیل چکا, اور وہ 3 دن کی مہمان. یا آقا وحید نے اپنے درس میں کہا متخصصین کے لیے, بہت گھبرا کے سن رہے ہیں مدمہ, وہ افراد جو شک کرتے ہیں کہ امام کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی, اس قسم کے علماء کہ جو امام کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی وقف کرتے ہیں, وہ ایسے ایسے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں, وہ کچھ بتا دیتے ہیں. یہ جو امام کے قدموں کی خاک نہیں, وہ ایسے ہو جاتے ہیں. سوچئے امام کیسے ہوں گے. چلیں اب سن لیجئے گا, تھوڑا سا توجہ میں سارے. مرحوم آغائے بہجت سے بھی کسی نے سوال کیا, آیت اللہ بہجت کا نام سن رکھا, آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت, خم مقدس میں انتقال ہوا, بہت بڑے عارف تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا یہ لوگ بعض اوقات واقعات سناتے ہیں ائمہ کے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں, ایسا کر سکتے ہیں, بہت تیزی سے سفر کر لیتے ہیں, کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں, کیا ایسا کر سکتے ہیں امام؟ تو انہوں نے کہا نہیں, یہ ان کے خادموں کے کام ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. کہ یہ ان کے خادموں کے کام ہے, امام کا مقام اس سے بہت بالا تر ہے. عزیزان گرامی, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ادراک ہو جو جملہ میں کہنے والا ہوں. تو ایک مرتبہ دونوں بیٹے پہنچے, بڑے نے پوچھا ماں سے متعلق نیت کی, انہوں نے سب بتایا. جب صحیح سے بتا دیا کہ 3 دن کی مہمان ہے, اور واقعاً آقا وحید کہتے ہیں کہ 3 دن بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ چھوٹے بیٹے نے کہا, شیخ محمد حسن نائینی نے, اگر وہ اجازہ اجتہاد دیتے تھے نا تو تمام نجف کے مجتہدین کہتے تھے ہاں یہ مجتہد ہے, اس نے لکھا. نہیں پہنچ سکے, اتنے قابل تھے, اگر وہ اجازت دے سب مانتے تھے شیخ محمد حسن نائینی کو. انہوں نے کہا اب میں نے نیت کی ہے, سید بتا میں نے کس کی نیت کی ہے. نہیں مجمع میرے ساتھ. شیخ محمد حسن نائینی کہتے ہیں میں نے نیت کی, ایک مرتبہ سید نے تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے, پھر دوسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے, تیسری مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے چھوڑ دیے, چوتھی مرتبہ, 5ویں دفعہ کہا آپ نے کس کی نیت کی ہے. کہ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں نے نیت کس کی ہے. کہ تعجب مجھے اس کی ہے جس کی آپ نے پہلی مرتبہ نیت کی. میں نے تسبیح کے دانے جب پکڑے تو دیکھا مکے میں ہیں, جب دوسری مرتبہ دانے دیکھے تو مدینے جا چکے تھے, جب تیسری مرتبہ دانے پکڑے تو دیکھا نجف میں ہے, چوتھی مرتبہ دانے پکڑے کربلا جا چکے تھے, جب 5ویں مرتبہ دانے
شمسی طواف کر رہا ہے. تو فرما رہے ہیں توجہ میرے ساتھ ہو نہ ہو تم نے اس کی نیت کی ہے جس کا یہ نظام شمسی طواف کر رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام شمسی سورج کا طواف کر رہا ہے. اس سید نے کہا نہیں، یہ سارا نظام شمسی سورج سمیت جس کی تم نے نیت کی ہے اس کا طواف کر رہا. ہو نہ ہو تم نے حجت خدا کی نیت کی ہے. انہوں نے کہا ہاں میں نے امام زمانہ کی نیت کی. میدان گرامی کبھی تعجب نہ کرے مقامات اہل بیت علیہ السلام. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں.